عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے اور قربانی کے جانور کے حوالے سے کیا شرعی احکامات ہیں، اس پر معروف عالم دین ساہیوال ڈویژن اور خطیب جامعہ رابعہ بصری مفتی عثمان نے ہمارے ہیڈ آف نیوز آپریشن ساہیوال ڈویژن محمد عاصم خان سے خصوصی گفتگو کی۔ عید الاضحیٰ کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف علمی و مذہبی شخصیت مفتی عثمان صاحب۔ عید الاضحیٰ کے حوالے سے ہم ان کے خیالات سے آگاہی لیں گے اور رہنمائی کے لیے کچھ چند سوالات بھی کریں گے۔ جی مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب محترم، الحمدللہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، تو سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ عید الاضحیٰ اور قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکل شعر حسنہ، کہ ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے ایک نیکی ہے۔ اور میرا عزیزان محترم، قربانی کی اصل روح اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا جیسا مفہوم جو نہیں بنتا ہے کہ خوشنودی، کہ قربانی ہم کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے وہ حاصل کریں، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خوشنودی جو ہے وہ حاصل کی۔ مفتی صاحب محترم، آپ یہ فرمائیے گا کہ قربانی کی جانور کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے اور ان کی عمر اور دوسرے جو لباس بات ہے اس کے متعلق کیا رائے ہے آپ کی؟ جی کیونکہ ہم اللہ کے راہ میں جو ہے جانور جو ہے وہ قربان کر رہے ہیں، تو اس کے لیے جو ضروری ہے کہ خوبصورت جانور ہو اور موٹا تازہ ہو، دیکھنے میں ہمیں بھی جو ہے وہ اچھا لگے۔ اور اگر بڑا جانور ہے جیسے اونٹ وغیرہ ہے، تو اونٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ 5 سال کا ہو، اور اس طرح گائے بھینس وغیرہ ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ 2 سال کے ہوں، اور اس سے چھوٹا بکرا یا دمبا یا بھیڑ وغیرہ ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ 1 سال کے ہوں۔ اور خود ہم جو ہے کوشش کریں کہ بھی ان جانوروں کو اپنے ہاتھ سے چارہ کھلائیں اور پانی وغیرہ پلائیں، تاکہ ہمیں بھی ان کے ساتھ انس جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ اچھا مفتی صاحب محترم، عید الاضحیٰ کے حوالے سے رشتہ داروں، ہمسایوں، غرباء، مساکین، اس کے شرعی حدیث کے حوالے سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی، قربانی جو ہے جو ہم کر رہے ہیں تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہم قربانی کرنے کے بعد اپنے گوشت کے 3 حصے جو ہے وہ کر لیں۔ ان میں ایک حصہ اپنی ضرورت کے لیے اپنے گھر میں رکھ لیں، اور دوسرا حصہ اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کے لیے جو ہے وہ نکال لیں، اور تیسرے حصہ جو غرباء، مساکین، نادار لوگ ہیں ان کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر لی جائے۔ اگر اس طریقے سے ہم جو ہے تقسیم کریں گے تو انشاءاللہ قربانی کی ہمیں روحانیت جو ہے